بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کافی دنوں سے کوئی میسج وغیرہ نہیں، تو میرے دوستوں نے آج بڑی ریکویسٹ کی جی آپ کا کافی دنوں سے میسج نہیں آ رہا، اس حوالہ سے آج کل یہ میسج خاص کر یوتھ کے لیے ہے، جو تھوڑا سا سوسٹیکیٹڈ وغیرہ نوجوان بن جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں۔ اب ان کو دو طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک رشتہ دار ہوتے ہیں، مطلب آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، جینس وینس پہننا شروع ہو گئے ہیں، کپڑے وپڑے اچھے یا مایا والا سوٹ پہننا شروع ہو گئے ہیں، تو دوستوں میں آپ کا بڑا ایک رکھ رکھاؤ بن جاتا ہے۔ تو آپ کے رشتہ دار عموماً کوئی زیادہ کیا علی زیادہ فلانا کام سی، تو آپ کی بڑی انسرٹ ہوتی ہے، آپ ذہنی دباؤ بھی اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اپنے بڑی اپنا ماحول بنایا ہوتا ہے آپ نے اپنی ایک کمیونٹی میں دوستوں کے ساتھ، تو وہ یکدم سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ملتا ہے تو وہ ایسے جیسے میں مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ جنرل صاحب آئے تو میں اسٹیٹ سیکرٹری کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، تو ہمارے یہاں پہ کسائی تھے، اللہ علی کے رحمت کرے، کوکو کسائی، تو وہ بھی اس فنکشن میں ان کو بھی میں نے دعوت دی، وہ بوس کی پہن کے بڑا کوڑا کٹ کے آئے۔ تو جب فنکشن اینڈ پہ پہنچا تو چونکہ وہ جرنیل وغیرہ گورے شورے بھی اس میں آئے ہوئے تھے، تو جب فنکشن اینڈ پہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ گورا وہ جنرل صاحب میری بڑی تعریف کر رہے ہیں یہ وہ، تو آگے انہوں نے اور شکر کر پڑھ لکھ گئے ہیں، پینٹ کوٹ پائے نہیں تو تمہیں اجڑیاں توڑیاں سب، مطلب آپ کو ایسا ہٹ کر دیتے ہیں، مطلب وہ ہٹ کرتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح بہت سی جگہ پہ آپ کو مطلب ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں آپ۔ یہ تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ماحول اچھا ہو گیا تو آپ کا رشتہ دار آپ کو یہ کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ یہ اور بھی مسائل آ جاتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو رشتہ دار عزیز وغیرہ آپ کو آپ کا لیول تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے، یہاں جھوٹا سچا آپ نے کیسے بھی ایک ماحول بنا لیا ہوتا ہے، کپڑے وپڑے اچھے پہن لیے ہوتے ہیں، تو رشتہ دار جب بھی ملتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی آپ کو احساس کرائیں کہ آپ کیا ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اگر ان کو ضرورت وغیرہ کسی کام کی ہے تو پھر بھی آپ کا ماحول ایک دفتری ماحول بن گیا ہوا ہے، یا آپ دوستوں میں اچھے پہناوا آپ کا چینج ہو گیا، رات کو نائٹ سوٹ وغیرہ پہن کے سوتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہو گیا ہے، تو باقی رشتہ دار وہ کھلے ماحول کے ہی ہیں، تو وہ بھی کئی دفعہ وہ آپ کو مخاطب کریں گے، تو آپ کو ساری مثال کے طور پہ شاد بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایک نام ہوتا ہے، تو وہ جب شادے او فلانا بل جماتے یہ تو مطلب ایسے پھر آپ کی انسرٹ ہوتی ہے، اکثر یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ مثال کے طور پہ آپ ہیں غریب، یہ تو میں نے آپ کا لیول ایک بڑھا کے بتایا نا کہ جو آپ کے لیول سے نیچے رہ جاتے ہیں، تو آپ ہیں غریب مگر آپ کے رشتہ دار امیر ہو جاتے ہیں، بڑا ایک اللہ نے ان کو نواز دیا ہوتا ہے، تو آپ بھی وہ کچھ جینس وینس یہ وہ پہن کے دوستوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، تو وہ جو امیر رشتہ دار وہ آپ کو بڑے مطلب طنزیہ انداز میں کہ کیا علی کو کام شام بھی کرنا ہے کہ نہیں، تو بڑے طنز سے بات کرتے ہیں، یہاں میں ابے دا کیا علی کو جاندہ ہی کام تھے کہ نہیں، مطلب وہ آپ کو جہاں پہ ملتے ہیں یہ پہلے میں نے ان کا بتایا، یہ ان کا جو تھوڑے لیول میں امیر ہو جاتے ہیں، تو اس سے اکثر نوجوان ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، خاص کر جو ہمارے ججز ہیں، جو آرمی افسرز ہوتے ہیں، جو وہ ایک پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ٹریننگ میں یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں کہ وہ عام پبلکلی نہیں مل سکتے۔ ججز وغیرہ آرمی جو بیوروکریٹس ہیں، سی ڈی سی وغیرہ، وہ عام مطلب ان کی ٹریننگ میں ہوتا ہے کہ عام لوگوں سے وہ کھل کے ملیں گے، تو ایسے ان پہ الزام بھی آ جاتا ہے کہ یار یہ شاید لوگوں سے رشوت لے رہے ہیں، یا کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قوم کی خدمت ضرور کرتی ہے، چاہے وہ آرمی افسر ہیں، چاہے وہ اے سی ڈی سی ہیں، چاہے ججز ہیں، آپ نے ملنا ضرور ہے، مگر بڑا ریزرو رہ کے آپ نے بڑے ریزرو رہ کے گفتگو کرنی ہے، تاکہ کوئی بھی آپ کا ورڈ، آپ کا گفتگو، آپ کا انداز آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ پورے پہ اثر انداز نہ ہو۔ تو وہ بیچاروں کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے، تو ہم لوگ جو رشتہ دار وغیرہ ہیں تو کپڑے آ گیا آیا ہے کی ہو گیا افسر لگ گیا جان ملتا ہی نہیں، وہ تو کسی دے انداز جان، یہ مسائل ہوتے ہیں۔ یہ دو تین طرح کے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے، تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر رشتہ دار غریب رہ گئے آپ امیر ہو گئے، اگر آپ غریب رہ گئے تو رشتہ دار امیر ہو گئے، دونوں حالات میں مسائل ایک جگہ سے ہی،
امیر ہو جائے تو وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، غریب ہو جائے تو ایک اور مسئلہ آتا ہے، جیسے میرے اکثر نا میں مثال دینے لگا ہوں کہ میرے چونکہ میرا سسٹم ایسا ہے کہ وزیر مشیر ڈی سی اے سی آتے رہتے ہیں، تو ایک دفعہ ایک ایم پی اے صاحب آئے، میں نام چینج کر کے بات کر رہا ہوں، تو مثال کے طور پہ اشفاق بٹ صاحب ایم پی اے صاحب آئے، تو میرا ایک عزیز رشتہ دار مجھے ملا شام کو، وہ تصویر فیس بک وغیرہ پہ تھے، اشفاق بٹ آئے اسی جو ایم پی اے بنے ہیں، یہ پیو سارے کو گول گپے لانا ہوں سی اپنا بیلی ہے، کو کام شام ہوا تو میرے لو دسی سونوں، جو یہ شخص مجھے کہہ رہا تھا نا میرا رشتہ دار ایم پی اے کے متعلق کہ وہ آئے ایسی وہ پیو تو دہی پلے لانا سی، وہ جو رشتہ دار میرا کہہ رہا تھا نا اس ایم پی اے کے متعلق، وہ خود مرود کی ریڑھی لگاتا تھا، فروٹ کی ریڑھی مرود لگائے ہوئے تھے اس نے. تو ایسے مطلب مسائل سے نوجوان عموماً جو نوجوان نئے نئے دوست اب آپ کی کمیونٹی میں یا معاشرتی کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے بڑے ذہنی دباؤ ہوتے ہیں. اس کا آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ اس کا حل کیا ہے. میں نے اپنی لائف میں اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب آپ غریب ہیں، رشتہ دار امیر ہو گئے ہیں، تو اگر کوئی ملا ہے وہ طنز کر رہا ہے تو آپ نے مسکرا کے ہلکی سی اسمائل، جی السلام علیکم، بس وہ جو مرضی کہے گا جی جی اچھا کر کے گزر جانا ہے. اگر آپ امیر ہو گئے ہیں، رشتہ دار کوئی ایسا پیچھے رہ گیا ہے تو وہ آپ کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ نے بڑے آرام سے ہلکی سی اسمائل دینی ہے، اچھا جی اچھا جی، وہ نکل جانا ہے. کوشش کیے ایسے جو آپ کو ہٹ کرتے ہیں، جو آپ کو طنز کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی غریبی میں امیر ہو گئے ہیں وہ کرتے ہیں یا امیری میں آپ کے غریب رشتہ دار کرتے ہیں، کوشش کریں میرے خیال میں آپ وہاں سے ان سے ملے ہی، زیادہ ٹائم ہی نہ دیں، سلام کر کے مسکرا کر نکل جائیں. اس کا حل یہ ہے، میں نے زندگی میں نکالا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ امیر ہو گئے ہیں تو تب بھی آپ کو ہٹ کریں گے، اگر آپ غریب رہ گئے ہیں تو وہ امیر ہو گئے ہیں تو آپ کو ہٹ کریں گے. اس کا بہترین حل ہلکی سی اسمائل دیں، جی بسم اللہ السلام علیکم، نکل جائیں، ٹینشن لے نا. جتنا زیادہ ان کے اندر گھسیں گے، جتنا زیادہ وہ کریں گے، آپ کے لیے مسائل ہوں گے. ہیو اے نائس ڈے.